ایک سوال میں شیخ صاحب سے کرتا ہوں، پھر آپ کو بھی انشاءاللہ ہمت آ جائے گی۔ شیخ صاحب نے درس میں بار بار کہا ہے کہ وہ بیچاری آئی، اس بیچاری نے نماز پڑھی، اس بیچاری نے ایسے کیا، وہ ایسے کرتی تھی، آپ نے محسوس کیا یا نہیں؟ لگتا ہے کہ بہت زیادہ کیس لیڈیز کے آتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بے شک اتنا اچھا سوال آپ نے کیا، آج تک کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا خطبہ پڑھا کر، عید کی نماز پڑھانے کے بعد، کیونکہ سپیکر تو تھے نہیں، مردوں کو درس دیا اور پھر اس کے بعد آپ عورتوں میں تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ دیکھی ہے شیخ صاحب؟ وہ گھبرا گئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم زیادہ لان کرتی ہو، لان تان کرتی ہو، تم نہ شکری زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نا ان کا عام زندگی میں۔ پھر ان کو ذوف ہے، ایک تکلیف ہے جو عام عورتوں کو ہوتی ہے، اس میں غیر ضروری یعنی کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں نا کیسز، تو ہم بولتے ہیں یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے؟ کسی شادی سے آئی ہے، نخون پانش لگائی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہیں وہ نماز نہیں پڑھنی تھی نا، تو اس لیے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ کیا گیا کہ ان دنوں میں تم بن صبر سکتی ہو، کہ انہی دنوں میں وہ خبیث کا زور زیادہ چلتا ہے، انہی دنوں میں شیاطین زیادہ غلبہ عورتوں پر آتے ہیں۔ اب دیکھو، مرد خوشبو لگا کر بازار جائے، عورت لگا کر جائے، تو اس پر بہت بڑی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کل میں نے عرض کی تھی۔ پھر عورتوں میں ناشکری زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت، عبادت گزار عورت زندگی میں ایک بار کہہ دے، ایک بار اپنے شوہر کو میں تیرا کی سکھ پایا، تو اس کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامن سے روٹھ کر پیٹھ موڑ کر سوئے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نیک عورت کی نشانی نہ بتاؤں؟ جو صوم و صلات کی پابند ہو، با حیا ہو، امانت دار ہو، اس کا شوہر اس پر ظلم کرے، اس کا شوہر اس پر ظلم کرے، پھر بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے نہیں سوؤں گی تیرے بغیر جب تک تم اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا فارمولہ ہے، لاکھوں گھر بس گئے جو شیطان نہیں بسنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک بھاگا ہوا غلام، اب تو غلام نہیں ہے، اب وہ ملازم پیشہ لوگ، سن لو، یہ ان پر آتی ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ اس منصب پر ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، عالن عال ہے، اگر وہ امانت سے اپنے مالک کا کام نہیں کرتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ بھاگا ہوا غلام، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شوہر سے روٹھ کر سونے والی بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شیخ صاحب میرے ذہن سے نہیں، امام مسجد جس کو اس کے مقتدی پسند نہ کرے۔ ہمارے وہاں تو بادشاہ آگ لگوا دیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، ساری مسجد خالی ہو جائے نہیں جاماں گا، ہوتا نا ایسا۔ تو یہ ذوف ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یقین جلدی توہام پرست یہ ہیں، یہ الٹی سیدھی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں، یہ چغل خور زیادہ، چغلی زیادہ کرتی ہیں، غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ان پر زیادہ یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ جادو سے بچنے کے لیے عورتوں کے لیے کچھ وظائف وغیرہ وہی جو مردوں کے لیے ہیں، احتیاط وہی ہے، اس کو پنجابی میں بولتے ہیں لتڑی، ہاں لتڑی سنبھال کے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا، تو جسم کے تمام اعضاء اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھنا ہمیں نہ مروا دینا، ذرا کنٹرول میں رہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ یقین جانے اتنی خیر ہے، اتنی خیر ہے، ایک طرف یہ اور دوسری طرف اللہ پاک نے اتنی رحمت اس پر کی ہے، اتنی رحمت کی ہے کہ ایک جگہ مرد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ماں یعنی کہ ماں کا اتنا درجہ دے دیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس کو جنت دے دی۔ اور پھر عورت کو مرد کے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں کو زمین کا پیٹ کافی ہے، یعنی کہ وہ تاس جائیں، زمین میں دھنس جائیں، جو اپنے امور اپنی عورتوں کے سپرد رکھتے ہیں۔
ہم نے اپنے والدین کی ڈیلنگ بھی اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے. سیدھی بات، اب چاہے ہماری بہن بیٹیوں کو برا ہی لگے، بات حق کیا ہے. یہ معاملات خود رکھا کریں، انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہوگی اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، لیکن آپ کی ماں کی بہو ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں. اور یاد رکھیں، دو بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ذلت نہ ملے اس کو موت نہیں آتی. ایک ماں باپ کا نافرمان اور ایک فحاشی پھیلانے والا. فحاشی سمجھتے ہیں؟ فحاشی پھیلانے، فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کروں. جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ آج اس پر تھوڑی سی ہم کرتے ہیں. بے حیائی یہ ہے، مثال کے طور پہ میرے موبائل میں ایک فلم ایکٹر کی تصویر میں اس کو رکھی ہوئی ہے. یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ میرے سامنے اگر فلم والے کی تصویر یا کسی غیر عورت کی، چاہے وہ یہودی ہے، اس تصویر کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ بے حیائی ہے. اب جو باپ، بیٹا، بھائی، جو شوہر اپنے گھر میں یہ بے حیائی کے سامان لے کر جاتے ہیں، جس کو میں ٹی وی بولتا ہوں، اس میں ایک پروگرام لگتا ہے. انصاف آپ کرے. میں بھی بیٹھا، میری پوتی بھی بیٹھی، میری نواسی بھی بیٹھی، میری ماں بھی بیٹھی، میری دادی بھی بیٹھی. ایک فلم ایکٹر، فلم چل رہی ہے، فلم ایکٹر بھی گندا، فلم ایکٹرز بھی گندی. فلم سٹار ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نے عزت دے دی. سٹار اللہ نے بنائے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے. ہم نے ان سٹاروں کی جگہ ان کو سٹار بنا دیا جو آپ کو دوزخ کا راستہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ یہ بیٹھ کر وہ گندی عورت، گندا مرد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گھر میں وہ اپنا شوہر چھوڑ کر آ کر اس کو اپنا شوہر بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. جب ہم بہن بیٹیوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں گے، بتاؤ یہ بے حیائی ہے یا حیا والی بات ہے؟ میرے بھائی، خود میں نے اپنی بیٹی کو گمراہ کر دیا، بیٹے کو گمراہ کر دیا. کون سا ایسا پروگرام ہے جس میں گمراہی نہیں؟ جو چیز فائدہ کم دے، نقصان زیادہ دے، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. تم پر جوا اور شراب حرام کیے، گو کہ اس میں کچھ فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہے. آپ یقین جانیں، جب ہم یہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سلفی صاحب آپ نے بولا تھا یہ پڑھائی کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ کپڑے زیادہ ہی پھٹنے شروع ہو گئے. پہلے کٹ لگتا تھا، اب تو پورے سوٹ ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب تو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر آگ لگتی ہے، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم جیسے جیسے پڑھائی کرتے ہیں ویسے ویسے. تو ساتھ وہ نور جہاں بھی تو گاتی ہے نا، ساتھ دادا جی کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا، ساتھ شادی کے پہلے دن کی تصویر بھی تو لگی ہوئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈیکوریشن پیس. آپ یقین جانیں جاپانیوں کی ایک، میں نے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں، جاپانی اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے وہاں وہ لٹکا کے رکھتے ہیں. وہ ایسے وہ راڈ سے ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ جو بھی گزرتا ہے، ہاتھ لگتا ہے یا سر لگتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. وہ ان کی عبادت ہے. ہندوؤں کی، یہ انڈیا کے بھائی ہیں یہاں وہ جانتے ہیں، ہندو بیل بجا کر مندر سے ہیں. تو ہمارے گھروں میں پردوں کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا عرب میں کئی 100 اونٹ ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک قافلہ ہوتا ہے، کئی اونٹ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہونے کے باوجود پورا جتنا یہ اونٹوں کا قافلہ ہے سب پر سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی. یہ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے. اب بتائیں، اس میں نارمل بیلیں بھی ہیں، مسجدوں میں گانے چل رہے ہیں. اس سے نفرت کرو، ان چیزوں سے نفرت کرو، اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالو. سور کہنا کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، خنزیر کہنا کوئی ناپاک نہیں ہوتی، یہ ہمیں ڈرایا گیا. خنزیر قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اس کے کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ملتی ہیں نا. یہ صرف ہمیں اس کو، وہ حرام چیز ہے، بچپن میں ہمارا ذہن بنا دیا گیا. دوسری باتوں میں بھی آپ اگر بچپن ہی سے بچوں کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ بچے بڑے ہو کر بھی اس سے نفرت کریں گے. جب گود میں لے کر ہم نور جہاں دکھائیں گے، لتا منگیش دکھائیں گے، تو پھر یہ وہی کریں گے. اس لیے میرا بھائی یہ بے حیائی ہے. اور پھر اپنا دیکھ لیں کیا انجام ہوگا. آج اسلام کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں ہیں آپ؟
اب اسلام میں کون سا ملک ہے, کون سے لوگ ہیں جو عزت والے ہیں؟ کفار ہمارے اوپر مسلط حکم چلاتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا, کیونکہ جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے, نہیں جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں. وہ بدترین لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ گارنٹی دے رہے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک یہودی عیسائی آپ کے پاس قرآن سمجھنے والا قرآن اٹھا کر لے آتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ذرا مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ. آپ اس کو بتاتے ہیں, سمجھاؤ ذرا کہ ہاں جی جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی نہیں کرتا, برے کام نہیں کرتا. کہتا یار میں دیکھتا ہوں تیری بیوی بے پردہ ہے, گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا, باہر جب نکلتی ہے تو دلہن بن کے نکلتی ہے نہیں ایسا؟ میرے بھائی دین میں لگی لپٹی کرنے والے منافقوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں, میرا اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ ہمارے لیے وہی کافی ہے. ابو سفیان یا کسی صحابی, مجھے اب ذہن میں نہیں نام آ رہا, تو انہوں نے کہیں کسی علاقے کے گورنر تھے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تو لوگ اس سے ناراض ہی رہتے ہیں, اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگ اللہ ان سے راضی رکھتا ہے. اللہ پاک ہمیں حق کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نظر بد کے تعلق سے بتائیں اس کا علاج. ہاں جی, نظر بد کے متعلق یہ ہے, دیکھیں ہم گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں, مساجد میں بھی جاتے ہیں, بازاروں میں بھی جاتے ہیں, بیاہ میں بھی جاتے ہیں. اب کہاں کہاں بچے ہر وقت پڑھتے رہے ہیں, سوچنے والی بات ہے نا. صبح شام ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا, صبح سے مراد فجر ہوتی ہے, شام سے مراد مغرب ہوتی ہے. 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے اگر آپ نے اپنے آپ کو دم کیا, بھلے جو بھی نظر لگائے. میں مذاق سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہوں, مجھے نظر نہیں لگتی. کیوں؟ میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے نظر نہیں لگتی, بس گارنٹی ہے. میں نے صبح اٹھ کر کہہ دیا نا قل اعوذ برب الفلق. کس کو کہا میں نے؟ فلق کے رب کو. کیا نعوذ باللہ وہ چھوٹا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مالک و خالق, میں نے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا. من شر ما خلق, جو شر ہے اس نے پیدا کیا, میں اس کی پناہ میں آیا اس سے. اس میں دیکھیں آپ غور کریں, من شر غاسق, اندھیروں میں جو ہوتا ہے. عموماً لوگ اندھیرے میں ڈرتے ہیں نا, اندھیرے سے خوف کھاتے ہیں نا. من شر النفاثات فی العقد, جو لگا کر آج کل تو ہمارے مسلمان مولوی بھی گرے لگاتے ہیں. نہیں جی قرآن پڑھے آیا, فلق ناس پڑھی گرا لگا دی, فرق ناس پڑھی گرا لگا دی. نہیں جی یہ مولوی صاحب نے دھاگا دیتا ہے قرآن پڑھ کے. جو بھی گرا لگائے چاہے وہ قرآن پڑھے وہ جادو ہے. کہ یہاں پر نشاندہی کر دی گئی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئے جو گرا لگا کر پھونکے مارتے ہیں. یہ نہیں کہا جو یہ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں, یہ نہیں پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. جب ہم نے یہ پڑھ لیا اللہ کے فضل سے, پھر کل بھی میں نے ایک وہ جو حدیث دعا بتائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کیا ہے یہ؟ جس نے اس کو صبح پڑھا 3 بار, فجر کے بعد, فجر شرط ہے, فجر کے بعد پڑھا, صبح سے شام مغرب تک کوئی زمین و آسمان میں کوئی اس کو چیز, جن ہے, جادو ہے, کوئی چیز ہے, آسمان کی کوئی چیز ہے, زمین کی کوئی چیز ہے, اس کے اندر کی کوئی چیز ہے, اس کو زر نہیں بچا سکتی. تو یہ بچنے کا طریقہ کہاں تھا؟ ہم یہاں منگل سوتر باندھ لیں, ہیں جی, یہاں یہ لگا لیں, بندیاں لگا لیں, نظر نہیں لگے گی. ہم مسلمان ہیں, صبح سے شام تک ہم نے باہر گھومنا ہے. کسی نے ہم پر جادو بھی کرنا ہے, کسی نے ہم سے حسد بھی کرنی ہے, کسی نے وہ بھی کرنا ہے. اب یہ طویز گنڈے یہ نہیں آپ کو بچائیں گے. یہ بچانا ہوتا تو ہر مسلمان کے گھر میں 6-6 10-10 قرآن رکھے ہوئے ہیں. ہم نے بچنا ہے, پڑھ کے بچنا ہے. بچوں کو پھونک مارو, نکلو ان لٹیروں کے ہاتھوں سے نکلو, خود لوگوں کو آگاہ کرو, پڑھنے کے لیے دو, ان کو بتاؤ. میں یہی بتاتا ہوں, جاؤ میں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں, جاؤ خود گھروں میں اپنا علاج کرو. جان چھوٹے تمہاری ان لٹیروں سے. یقین جانے ابھی یہیں پر نا وہ بھائی شام کو ملے تھے, رو رہا تھا پرسوں, رو رہے تھے وہ بھائی, کہتے یہاں اگر وہ پیر خبیث میرے سے اتنے پیسے لے گیا کہ میرے کریڈٹ کارڈوں سے خود کہتا رہا کہ نکالو جلدی, اور اتنے پیسے وہ لے گیا. اور پیسے بھی بچیں گے, پیسے چولہے میں جائیں ایمان بھی بچے گا.
صرف اپنے رب سے تو دوستی لگا دو یار. یہاں پر بھی اگر آپ کو کسی شہزادے سے دوستی ہو جائے تو آپ گھمنڈ ہی نہیں کریں, ایسے ہی گھومیں کہ میری فلاں شہزادہ دوست ہے, مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو شہزادوں کا جو مالک ہے, جو بڑوں کا جو مالک ہے, اگر اس کے ساتھ دوستی لگ جائے تو اس سے دوستی بڑی آسان ہے. اس کو منانا اتنا آسان ہے کہ اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی. اللہ کی قسم سورہ فرقان کے اندر 70 نمبر آیت ہے. میرا رب کہتا ہے یقین جانے یہی آیت نے مجھے نا اس پر کھڑا کیا ہوا ہے, ورنہ میں دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اللہ نے فرمایا جس نے توبہ کی, عمل صالح کیا ہے, میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. جاؤ آج چور, ڈاکو, زانی, سود خور, ماں باپ کا نافرمان, جو بھی بڑے بڑے کبار گناہ, اس کی ابھی بیٹھے توبہ کر لیں. اللہ کی قسم میرا رب اس کے وہ گناہ کو اس کی نیکی میں بدل دے گا. آج وہ بے نمازی جس نے 70 سال نماز نہیں پڑھی, میرا ایمان ہے, آج سے توبہ کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, اس کی 70 سال کی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ. اگر اس کو یہ سوچنے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو موت آ جاتی ہے, تو قیامت تک کی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. ایک بار بلیو تو کر لو, اور اللہ تمہاری رگے حیات کے قریب ہے. یہ بدبخت لٹیروں نے تو آپ کو مسالے دلیلیں دے دے کر گمراہ کر دیا. دیکھو جی رب نہ تک پہنچنا سے تے کسی چپڑاسی دی ایک افسر ملنا سے ضرورت پیندی تے رب نو اسی ڈائریکٹ مل رہی ہے. اور بدبختو وہ چپڑاسی بھی محتاج, وہ افسر بھی محتاج, میرا رب وہ رگے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو تمہاری رگے حیات کے قریب ہے, اس کو پانے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہتا ہے ایک بار کہہ یا ربی, میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی, مجھے پکار تو صحیح, پر کیسے پکار جیسے میرے نبی نے تجھے بتایا. نماز مومن کی معراج ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ جہاں ملاقات ہوتی ہے. پھر وہ معراج کی گفتگو ہر بندہ پڑھتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, ہے نا, پڑھتے ہیں نا. یہ معراج کی گفتگو ہے. جب اپنے رب سے وہ سجدے میں جاتا ہے, سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے؟ مومن. سب سے زیادہ رب کے قریب کیا ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. آپ کو ایک نسخہ بتاؤں, مجھے یاد آ گیا, انشاءاللہ اللہ آپ قبول کرے. بڑی قیمتی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں, آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر زیادہ تر جو حکم ہے استغفار کا. جہاں بھی کوئی مصیبت کی بات ہوئی استغفار پڑھنے کا. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لیکن جب بھی حکم ہوتا ہے استغفار پڑھتے ہوئے اٹھ جائیے, یہ کریے استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کو حکم ہوا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کر دی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدے اور رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اب میں نے یہ سارا سوچا نا, تو پھر جماعت تو ہم اپنی مرضی کی نہیں کر سکتے, نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دوڑ لگی ہوتی ہے. کم از کم نوافل تو آدمی اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لمبے رکوع اور سجود کیا کرو, کہ جب مومن کھڑا ہوتا ہے اللہ کے یہاں تو اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. جب وہ لمبے رکوع سجود کرتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک چیز میں نے یہ سوچی, پھر دوسرا جب یہ میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے, یہ ایمان ہے نا ہمارا, تو پھر بھی اللہ کثرت سے استغفار, وہ ہمیں اللہ نے کہا. اب سجدے میں سب سے زیادہ قریب مومن ہوتا ہے. جاؤ آج سے نسخہ آزما کر دیکھ لو, جس کو کوئی مصیبت ہے, 2 نفل یا 4 جو بھی اللہ دے اس کو توفیق, یہ دعا یاد کرے اور سجدے کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یعنی کہ دوسری بھی پڑھیں, یہ بھی دعا پڑھیں, یعنی کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے. لیکن کسی کے پاس جاتے ہیں, پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ لے. تو اللہ تو بڑا زبردست ہے, بڑے خزانوں کا مالک ہے. بے اولاد بھی ایسا کرے, استغفار ہی کرے, انشاءاللہ اللہ اس کو اولاد دے گا. بے مال بھی ایسا ہی کہے, اللہ اس کو مال دے گا. مصیبت زدہ بھی یہ کرے, اللہ اس کو انشاءاللہ عطا کرے گا. آج سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے, نوافل میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں.
پھر نفل پڑھ کے یہ دعا میں ذرا لمبے رکوع اور لمبے سجود کریں، اس میں یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے معاملات کیسے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ عادت بنا سکتے ہیں اس کو؟ سنت عادت کیوں فرض نہیں؟ نہیں، فرض نمازوں میں میں تو فرضوں میں بھی کھینچ دیتا ہوں، تیز تیز یہ بھی پڑھ دیتا ہوں، ملا کے وہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ پچھلے سوال کی طرف لے جاتا ہوں میں، ٹی وی کا جہاں ذکر کر رہے تھے آپ، آج کل کچھ اچھے اچھے چینلز بھی آ رہے ہیں، پیس ٹی وی، ہدا ٹی وی، کافی گھروں میں اس وجہ سے بھی ٹی وی آ رہا ہے۔ اگر اللہ کرے ایسے جہاں تک محدود رہے تو پھر تو خیر ہے۔ اب میں تو دیکھ دکھا کے بچوں کو بیٹھ کے چلا گیا، اب پیچھے کیا گارنٹی ہے؟ کارٹونوں کے بہانے بڑا کارٹون آ گیا، نہیں بڑا کامیڈی آ رہا ہے، بڑا ہنساتا ہے، ہوتا ہے نا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ اب دوزخیوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے نا؟ تو بہتر نہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا بندوبست کریں کہ بچے نہ دیکھیں، ان کی ذہن سازی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ برائی میں وہ بیٹھے ہوں گے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ کچی ٹہنی ہے، کچی ٹہنی ہے۔ دیکھیں نا، میں نے پہلے ایک مثال دی کہ سور کہنے سے کوئی زبان ناپاک نہیں ہوتی، لیکن ہماری ذہن سازی کی گئی۔ میں سن 80 میں جرمنی میں تھا، ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، وہاں پر کئی دن میں نے کھانا نہیں کھایا، یار پلیٹوں میں سور پکتا ہے، یعنی کہ ذہن میں تھا نا کہ سور اتنا ناپاک ہے، اور اللہ کے فضل سے برائی سے اس لیے بھاگتا تھا کہ یار یہ تو کھاتے ہیں، یہ عورتیں جو ہیں یہ سور کھاتی ہیں، ان کے ساتھ کیوں بندہ بیٹھے، سمجھے؟ یہ تو ایک بات، یعنی کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں ایک برائی کو، ہم کوئی بھی برائی سے بچوں کو ڈرانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں، نہیں بیٹا اب دیکھیں میری نواسی ہیں، میں اخبار گھر لے کر آتا ہوں، پھر ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا سا پڑھتا ہوں، بچپن کا شوقین ہوں اخبار پڑھنے کا، تو فلمی ایڈیشن تھا، تو ایسے رکھ کے نا میں پھر کیا کرتا ہوں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتا ہوں تاکہ میں یعنی کہ تصویر نہ ہو۔ تو میری نواسی مجھے کہنے لگی، نانا ابو یہ گندی آنٹی کی تصویر آپ کیوں گھر لے کر آئے ہیں؟ یعنی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھا دیا نا یہ گندی آنٹی ہے، یہ جس نے بال کھولے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی اگر ذہن سازی کریں تو وہ نفرت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جس چیز کو اپنائیں گے وہ اپنائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اس لیے نوافل قرآن گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے، افضل ہے نا کہ آپ کے بچے دیکھیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے ذہن سے کوئی انشاءاللہ نکال نہیں سکے گا۔ یہاں بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور ہوتا جائے، ہاں جی، ہو جائے یا ہوتا جائے، تو میں تو وہ بات کو مجھے بڑی پسند ہے کہ ان کے شاگرد نے شکایت کی کہ شیخ صاحب میں کچھ دنوں سے میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، کوئی چیز ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ امام شافعی کے شاگرد۔ امام شافعی انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ ایک فارمولہ ہے، آنکھوں کی زہریلے تیروں میں سب سے زیادہ تیر جو ہے شیطان کا وہ کیا ہے؟ آنکھ۔ بس باقی رب زدنی علما پڑھو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ کا حافظہ بڑھے گا۔ اللہ کے ذکر کو آپ اپنی زبان پر تر رکھیں، چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے۔ اب شیطان لعنتی نے جب یہ بات سنی تو اس نے بولا میں بھی نہیں تمہیں پڑھن دینا۔ اس نے کیا کیا؟ مراسیوں بھانڈوں کے منہ سے اس کو نکلوایا۔ اب اس کو ایز اے مذاق کہا جاتا ہے۔ نبی فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کا خزانہ، تو یہاں پر بھانڈ مراسی اس کو ایز اے مذاق گانوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی افادیت کم کر دی تاکہ ہمارے ذہن میں رہی نہیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی طرح یہ دعا جو رب زدنی علما، یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اگر سب سے زیادہ کوئی دعا پڑھی ہے تو رب زدنی علما، اس کو بھی ہم نے قاعدوں میں لکھ دیا، اس کی بھی عافیت ختم، افادیت ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میرا بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 99 بیماریاں، ذرا سوچیں انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غم و فکر ہے نا؟ تو اور جو 98 بیماریاں کتنی بڑی ہوں گی؟ اب اس باپ سے پوچھ کر دیکھو جس کا بیٹا دن رات اس کو تنگ کرتا ہے، اس بیٹی سے پوچھ کر دیکھو جو انہوں نے زنجیروں میں باندھی رکھی ہے،
اس باپ اب دیکھو ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا. ایک جگہ میں گیا, انہوں نے ایک اسپیشل کمرہ بنایا ہوا, امیر لوگ تھے, تہ خانے میں استغفر اللہ باپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا. وہ روٹی پتہ کیسے کھاتا ہے؟ جیسے جانور کھاتا ہے, اور جانوروں کی طرح کھاتا ہے. پتہ نہیں کیا اس سے بول ہو گیا, کیا اس سے ظلم ہو گیا. اللہ ظالم نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تم پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. وما اصابک من سیئات فمن نفسک, تم پر جو بھی وبال آیا سمجھو کہ یہ تمہارے اپنے نفس کے نتیجہ ہے. اور یاد رکھو کوئی تکلیف آ جائے مت ادھر ادھر بھاگو کہ ہم پر جادو ہو گیا. ہاں جادو ہوتا ہے, نظر لگتی ہے, لیکن ہمیں نجات کون دے گا؟ ان ساری چیزوں سے کون نجات دے گا؟ استاد اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں, بتاؤ تم جا رہے ہو, ریوڑ کا کتا تمہارے پیچھے پڑ جائے تو کیسے بچو گے؟ ہاں بھائی چائیں کرنے لگا. اس نے بولا ابے الو, ریوڑ کے مالک کی طرف توجہ کرنا, وہ دور سے ہی کتے کو شش کرے گا, وہ آرام سے بیٹھ جائے گا. تو جب تمہارے پر شیطان حملہ کرے تو پھر شیطان کے رب سے رجوع کرو, اور رب سے رجوع کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں, لمبے چلے قلے کی کام کی ضرورت نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہارے رگ حیات کے قریب ہوں. وہیں مسلح ڈالو گھر میں, اور وہیں شروع ہو جاؤ رونا اور ضد لگا دو. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے مین چیز عقیدہ توحید. بس یہ نہیں کہ اللہ بھی تے نال فلاں بھی, صرف 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 اللہ, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نماز میں تو ہی بار بھی, باہر نکلا تو فلاں بھی مشکل کشا ہے, فلاں بھی حاجت روا نہیں, ایک اللہ. حاجت روا بھی وہی, مشکل کشا بھی وہی, بگڑی بنانے والا بھی وہی, داتا بھی وہی, غوث بھی کوئی وہی, بیمار کرنے والا, شفا دینے والا, مارنے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا بھی وہی جس کا نام اللہ ہے. یہ اگر عقیدہ ہے تو انشاءاللہ العزیز ایک دم تار ملے گی تک. پھر ضد لگاؤ کہ اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ, مجھے دے. بے اولاد کہے نہیں مینوں تے دے پتر, 2 دے, 4 دے, 5 دے. اللہ کی قسم دے گا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. بڑا غیرت مند ہے, اس کے پاس اس کے خزانے, ساری کائنات کی مخلوق کو جتنے خزانے ظاہری اور باطنی ایک ایک کو وہ بانٹ دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں کہ سمندر میں سے سوئی بھگو کر نکالی جائے. تو وہ اتنا بڑا خالق, اور اس سے ہم اتنی کمزوری سے مانگیں. پھر وہ جو پیدا ہوا وہ کیا دے گا؟ جو خود محتاج ہے وہ کیا دے گا؟ صحابہ نے اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہودیوں نے تانا دیا ہے کہ تم بھی تو شرک کرتے ہو, تم نہیں کہتے کہ جو اللہ کرے جو رسول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں پوچھتے تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ ہاں یا رسول اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کرے جو اس کا رسول. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا مجھے شریک بنا دیا. یہ کہا کرو جو اللہ چاہے. ذرا ہم اپنی گفتگو میں غور تو کریں, کتنے ہم عجیب الفاظ بول دیتے ہیں. اللہ ہم اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. جی شوگر عام ہو گیا. اچھا میرے بھائی, ایک تو زیادہ خیرات کرنے سے نا بلائیں ٹلتی ہیں. شوگر ایک بیماری نہیں بلا ہے, اس پر کوئی دوائی جو ہے نا, اس کے ٹالنے کا طریقہ تھوڑا بہت صدقہ ضرور کریں, اور صدقہ زیادہ قبول ہوتا ہے اپنا وہ رشتہ دار جو غریب بھی ہو اور دشمن بھی ہو. جو غریب بھی ہو, جو دشمن بھی ہو, لیکن معاہد ہو, دشمن بھی ہو, آپ سے جلے بھی, گالیاں بھی دے, دیکھ کس طرح گڈیاں پھرتا, کل چور سی آج کی کر رہا ہے, ہوتا ہے نا ایسا کھانا, اس کو دو صدقہ. پھر اس کے بعد اس کا علاج, شفا تو اللہ نے ڈالنی ہے نا, جو میرے پاس ہے میں سامنے بیان کر دیتا ہوں. سرسوں کا تیل نخونوں کی ٹپوں پہ لگائے 2 ٹائم, دم کر لے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میتھری لے لے, 21 میتھروں سے شروع کرے. صبح نہار منہ 21 میتھرے, پہلے دن دوسرے دن ایک کم کرتا جائے, 21 میتھرے, پھر ایک کم کرتا جائے. میتھی دانہ, ٹھیک ہے جی, اس کو کم کرتا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا. سورہ یاسین کی آیت 39 اور 40 ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھے. 39 اور 40 جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو شفا دے گا.
یہ دیکھیں جب مرض ختم ہو جائے چھوڑ دے, سائیڈ افیکٹ اس کا کوئی نہیں ہے. اور 21 دانے اتنے سے بنتے ہیں. جی جی کھانے ہیں سویرے نہار منہ کھا کے اس کے بعد پانی دینا. جی قبض کی بھی بتا دوں بات. قبض کی ٹوٹل بیماری جو ہوتی ہے وہ شیطانی بیماری ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, اس کا بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم آج تک نہیں ہمیں پتہ کہ یہ کیسے ہوتی ہے. رات کو سونے سے پہلے 5 دانے کالی مرچ کے لے لیں, یعنی کہ یہ 10 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے 5 دانے, چھوٹے بچے کے لیے 3 دانے کالی مرچ. اس کو کسی بھی مثال کے طور پر ٹشو میں اس کو رکھ کے 5 دانے اوپر سے گلاس یا کوئی چیز کی چوٹ ماریں اللہ اکبر کر کے. اب اس کے ٹکڑے ہوں گے, اس کو پیسنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کو پانی سے پہلے سونگھنا ہے. جیسے ہی وہ ٹوٹے اس کو ایک دم سونگھنا, لمبا سانس لینا ہے. اتنا بھی نزدیک نہ کریں کہ ساری مرچیں اندر ہی ناک کے اندر سے چلی جائیں, یہ نہیں. سونگھنا ہے جب اس کی خوشبو اندر جائے. پھر اس کے بعد اس کو پھانک لیں پانی سے. 5-1 منٹ کے بعد زیتون کا ایک بڑا چمچہ وہ پی لیں. چھوٹے بچوں کو چھوٹا چمچہ. اللہ کے حکم سے دائمی قبض دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جو مرضی پڑھے, اللہ کو کہ اللہ تو شفا دے دے. ہاں اللہ پنجابی سمجھتے ہیں جی. اچھا کالی مرچیں 5, اس کو توڑنا ہے اللہ اکبر کر کے, اس کو ایک دم سونگھنا. تھوڑی دیر رہ جائے گی تو وہ اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی. اس کو ایک دم سونگھ کے پھر اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پانی سے پھانک لیں. پھانکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد زیتون کا بڑا چمچ پی لیں. ہارٹ کی بیماری میں بھی آپ نے اپنی کیسٹ میں ہارٹ کے بارے میں بھی کچھ جو ہے. اچھا ایسا ہے کہ ایک پان کا پتا لے لیں, لمبی ڈنڈی والا, اس کی جو ڈنڈی ہے نا وہ نہ کٹی ہو, اور 1 تولہ ادرک, 15 پتے تازہ پودینے کے, ٹھیک ہے. 3.5 لیٹر پانی اس کو آگ پہ جلائیں. جب وہ 1.25 لیٹر رہ جائے تو یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں. اس کے بعد اس کو دم دے دیں, آگ بند کر دیں. وہ پھر خود بخود اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ آدمی پی سکے. وہ جو مریض ہے وہ جتنا اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے وہ پیے. دوسرے دن پھر ایسا کرنا ہے, نئی چیزیں لینی, یہ پھینک دینی ہے. تیسرے دن بھی ایسا کرنا ہے. اس کے بعد 13 دن کا وقفہ, 13 دن چھوڑ دیں. پھر 13 دن کے بعد پھر یہی پان کا پتا, ادرک اور 15 پتے پودینے کے. پھر 3 دن کرنے کے بعد پھر 13 دن کا وقفہ, 2 بار ہو گیا. پھر یہ کر کے اس کے بعد اللہ کی مدد سے دعا بھی مانگے اللہ سے, ٹھیک ہے نا. دعا زیادہ اثر کرتی ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ جس کو بتایا اللہ نے اس کو فائدہ دیا, اور انشاءاللہ بند بال اللہ کھول دیتا ہے انشاءاللہ. یہ آنکھوں کی وجہ سے نظر کمزور ہو جائے اس کے لیے شہد ڈالیں آنکھوں میں. شہد تازہ بالکل خالص ہو, سونے سے پہلے لگا لیں. ایک دعا ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, دروشی کے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد 3 سے 7 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ اپنی کوئی چیز کو نظر سے حفاظت کے لیے کیا کریں, مطلب گاڑی ہے, گھر ہے, اس کو نظر سے بچانے کی ضرورت کے لیے زیتون کا تیل, ہارٹ کی بیماریوں کے لیے زیتون کا تیل, معدے کے لیے زیتون کا تیل, زعفران والا پانی صبح پئیں. زعفران سے جن بھاگتا ہے پتہ آپ کو. یہ مولوی لوگوں نے جو فراڈ مچایا نا, پلیٹیں لکھ کر دیتے ہیں یہ دوائی ہے. دوائی زعفران بتاتے خود دوائی ہے. وہ تو پلیٹ کا 260 روپیہ لیتا ہے یا 300 لیتا ہے جی. ہاں یہ 300 پلیٹیں آپ کو پینی پڑیں گی, اس حساب سے ذرا پیسے دے دو. پانی کیسے پینا؟ دم پانی کو کر لیں, سامنے رکھ کے فجر کے وقت جو اذکار ہیں وہ کر کے. ایک کوانٹیٹی ہے وہ میں بتا دوں گا, اس میں زیادہ کم ہی بڑھتی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ پانی نہار منہ پینا ہے, آدھا 1 کپ. اچھا یہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے بھی ہے یہ زعفران انشاءاللہ. اس کے لیے بھی وضاحت کیجیے. ہیں جی صاف کر دیں کتنا پانی کتنا وہ یہ 1.5 لیٹر آپ ایک بوتل لے لیں نا پانی کی, 1.5 لیٹر. تو آپ اب میرے پاس کوانٹیٹی تو کوئی نہیں اس کی یہاں پر, بس اتنا ایک زعفران لے لیں. نہیں چٹکی بہت زیادہ, 3-4 دانے پانی ڈالیں. نہیں 3-4 پانی دانے نہیں, بس اتنا تھا یہ کوانٹٹی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پرسوں کی بات ہے, ایک ساتھی لے کر آئے یہ پانڈا سے, اتنا ہی زعفران, اسی کوالٹی کا زعفران, وہ 22 ریال کا لائے. تو وہ ایک ہمارے ساتھی کسی دکان کسی یمنی سے لے کر وہی زعفران, پیکنگ اور تھی, 70 ریال کا. کہتے نہیں جی وہ مذہبی ساتھی ہے, وہ صحیح اس نے دیا.
मैं क्या चंगा तेरा रगड़ा काट देता हूँ। शहद का ज़्यादा का ये हाल है। है जी? शहद भी ऐसे ही होता है। हेपेटाइटिस के लिए आप बता रहे थे, तो उसकी बात ये थी, इतना बताते पानी जैसे एक तो हेपेटाइटिस वाला वो जो दर्द की दुआ है ना, वो इधर जिगर पर हाथ रख के ना हर नमाज के बाद पढ़े, ठीक है? बढ़ेगा नहीं, इंशाल्लाह कम होगा, ठीक है? ये दर्द की जो दुआ है 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, औज़ बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा यजदु हाज़िरु ये पढ़ के, फलक नास पढ़ के, ज़ाफ़रान का जो पानी का मैंने तरीका बताया, इसको आधा कप ले 3 घूंट में इसको पीना है। लेकिन पीने का तरीका ये मेरा अपना इजाद करता है अल्लाह के फजल से। इलाज है ये, किसी भाई को अगर इस पर शक हो तो वो मुझसे इतबार वो सवाल कर सकता है। वो फिर आंख बंद करे, तसव्वुर में वो पानी इधर लेकर जाना है। पानी जाता मैदे में है, जिगर में नहीं आता, लेकिन वो सोचे कि इस पानी से मैं अपने जिगर को वाश कर रहा हूँ। ये 3 बार वो ऐसा करेगा, उस आधे कप के 3 घूंट करेगा। तीनों घूंटों में वो ऐसे करके देन में लाए कि ये सीधा यहाँ से मसाने में आ गया, फिर जाकर पेशाब कर। मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसको शिफा हो। पानी करना ही ऐसे ही हैं जी? पानी करना पानी को ही ऐसे नहीं नहीं, पानी सादा साफ़ हो उसमें। साहब ने एक सवाल किया है जी कि बेटा। चीज़ों को नज़र लगने से बचाने के लिए क्या करें? जो अपने आप को नज़र लगने से बचाना है। चीज़ों को भी वही बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा कुरान में अल्लाह ने दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हमें लालच दे दी कि जो किसी की चीज़ को देखकर माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहता है, अल्लाह उसको बेहतर चीज़ अता करते हैं। माशाअल्लाह। जो किसी की चीज़ को देखकर माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उससे बेहतर उसको अता करते हैं। मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च की। नज़र है क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है। नज़र तकदीर पर भारी है। ये क्या है? मैंने देखा आंखों से, और वो बंदा, मैं एक दिन सेल्फी हाउस बैठा हुआ, मेरी एक शागिर्दा बड़ी हैं, आप तो चली गई हैं, तो मैं ऐनक लगा रहा था अभी, यानी कि सुबह जब हम बैठते हैं ना अपने अपने उससे, तो मैं ऐनक लगा रहा हूँ तो एकदम मेरी ऐनक सेंटर से टूट गई, ऐसे जैसे आरी से कोई कटती है। तो वो बैठी उधर ना, मुझे हंस के कहने लगी, सलीम साहब मेरी नज़र लगी है थोड़ी ऐनक में। ठीक है, ऐनक यानी कि नज़र किसी नेक बंदे की, माँ की अपने बेटे को भी लग सकती। सबसे ख़तरनाक जो नज़र है वो अपनी है, जो अपनी है। जब आप अपनी कोई चीज़ को देखें, बच्चे को, बीवी को, घर को, गाड़ी को, सबसे पहले आपके माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कभी नज़र नहीं लगेगी। दूसरों का भी कहा ना, लेकिन ये हमें, वो बाग वाले अगर उन्हीं का बाग था ना तो अल्लाह ने कहा अगर वो माशाअल्लाह कह देते तो वो बच जाते। ये तरीका है ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या बोला अपने बेटों को? देखना एक, हाँ यकूब अलैहिस्सलाम, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, क्योंकि 12 बेटे थे ना, 11 बेटे है ना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। नज़र हक़ है, हक़, और ये तकदीर पर भारी है। शैतान क्या करता है? हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है, शैतान इंसान का दुश्मन है, मोमिनों के ज़्यादा दुश्मन है। अब हर बंदे के पीछे एक चीज़ लगी होती है। जब कोई बंदा उसके बारे में कोई कलमे कहता है अच्छाई के, उस पर अगर अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वो लफ्ज़ उसको कुव्वत देते हैं, फिर उन कुव्वत के ज़ोर से वो उस बंदे को जाकर पकड़ता है। जब आप किसी चीज़ पर अल्लाह का नाम ले लेंगे, वो पीछे हट जाए, उसकी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। ये है नज़र का आंसर। फिर वो जो तरीका बताया नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने गुस्ल का पानी उन पर डाल दो, इसमें वज़ू का पानी भी आ जाता है, कुल्ली भी आ जाती है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शेख साहब बैठे पूछ लें कि उसमें पिलाना भी है, पिलाने का भी है। तो वो तरीका जो है शैतान को जलील करने का होता है कि जब आदमी अपनी बगल को धोया, अपने आसन को धोया, फिर अपना पूरा वज़ू किया, फिर उस पानी को मंज़र के ऊपर डालना है, तो उससे वो तौहीन समझता हुआ ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, खबीस बंदा ठीक हो जाता है। इनका सवाल पूछना था। हाँ, मैंने यही कहा है कि नज़र से बचाने के लिए कि वो तो माशाल्लाह तो हम बोल देंगे, लेकिन सामने वाला तो माशाल्लाह नहीं बोले। तो आप फलक नस पढ़ के फूंक मारे ना, आपने अपनी हिफाजत के लिए नहीं मारी, आप अपनी भैंस और गधी को भी मारे ना, कि उसको भी नज़र लग सकती है ना, तो फिर आप उसको भी फूंक मारें, माशाल्लाह करें, फिर नज़र नहीं लगेगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी खुशियों को छुपाओ। हम तो
اتنا سا ملتا ہے اتنا بتاتے ہیں معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ادھر ابے کی کھوتی نہیں ہے، یہاں پر اگر اس نے گاڑی دے دی اللہ نے یہاں پر کوئی ٹوٹی پھوٹی تو وہ سمجھ وہ کہتا ہے پاکستان تو آیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ، اللہ کی بڑی ہے۔ ایک دو اپنے مجھے بندے ملے ہیں نا تو میں نے دل میں سوچا یار تم تو ادھر پتہ نہیں کیا کر کے تمہارے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے پاکستان میں دیا ہوا ہے۔ تو مجھے وہ یہ دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہاں ہم بہت زبردست ہیں۔ تو جو دیا ہے اس نے دیا ہے، تمہارا کیا ہے؟ ایک پلک کا بال نہیں ہے تمہارا۔ تمہارا پانی پینے والا اگر وہ پانی بند کر دے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہم تو اتنے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں شوئیں مت مارو، پھر دیکھو یہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ کئی آتے ہیں یہاں سے گئے اینیا نہ زیور پہنا ہوا، جاتے بیچارے چوری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا اور جی کسی نے جادو کر دیتا ہے۔ پہلے ہی مٹکا دی چھنکا دی جا کے اتنے دکان دس رہی ہے جوڑا کر کے میں آج گرمی اتنے بڑی لگتی پی ہے، دو ادھر وہ دکھایا اور نظر لگی گیا بیڑا گرک ہو گیا۔ صحیح نہیں شیخ صاحب؟ ہاں ایک استخارے میں ہو سکتا ہے، یہ کسی بہن نے لکھا ہے اگر وقت کم ہو اور ایک سے زیادہ کام کے لیے استخارہ کرنا ہو تو ایک ہی دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لینا کافی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا صبح شام کے اذکار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بالکل صحیح ہے، اور پڑھنا چاہیے، اپنے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اللہ کے نبی سے ہاتھ پھیرنے کا طریقہ ثابت ہے۔ اور بھائی آپ تھکے نہیں؟ جی دونوں میں پتھری تو آ گئی نا۔ کچا برتن یہاں مل جاتا ہے مٹی کا بغیر چینی کے، چھوٹا سا برتن ہو، 7 انجیریں تو مل جاتی ہیں نا، وہ مغرب کے وقت پانی میں بھگو دیں، اس کے اوپر ململ باندھ کے اس کو اوس میں رکھ دیں، اوپر یعنی کہ چھت نہ ہو ہوا میں رکھ دیں، صبح نہار منہ اللہ کے فضل سے وہ اس کا پانی پیے اور انجیر کھائے، پتے کی گردے کی پتھری انشاءاللہ نکل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ پھر انجیر کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو کہیں سے ہمیں انجیر کا ایک تھال ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمانے لگے کھاؤ کھاؤ یہ جنت کا میوہ ہے، اس کے کھانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا اور بواسیر نہیں ہوتی۔ یہ نسخہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، موج کرو بس، لوگوں کو بھی بتاؤ اور کھاؤ بھی، اللہ خیر کرے گا۔ اس سے قبض بھی ختم ہوتی ہے انجیر سے۔ جی جب ٹھیک ہو جائے چھوڑ دو، جب تک پتھری ختم نہ ہو جائے۔ ایسا تازہ اور خشک دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایسا بچے کے اندر شرارت بہت کرتے ہیں، اس لیے ڈنڈا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن